اچھا سر، نواز شریف صاحب کو بھی نیب سے کلین چٹ ملی، ان کے صاحبزادوں کو بھی آصف زرداری صاحب کو جو پریزیڈینشیل اسسٹنٹ ملے، عمران خان صاحب کا بھی اسپیڈی ٹرائل چل رہا ہے، آپ کا جو وہ نیب میں جو کا تو پھنسا ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ بہرحال یہ پانچواں سال شروع ہو گیا ہے اس عدالت میں. کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی 2000 میں کیس بنا تھا، وہ 9 سال چلا تھا. لیکن گزارش یہ ہے کہ اس کیس میں 2 جج ریٹائر ہو چکے ہیں، 2 ٹرانسفر ہو گئے ہیں، اور جو ابھی رانا صاحب ہیں یہ سیکنڈ ٹائم اس کورٹ میں آئے ہیں. تو ہم تو حاضر ہیں، لیکن عدالت چلتی نہیں ہے، نہ گواہ آتے ہیں نہ پروسیکیوٹر آتا ہے. اور جب بھی آتے ہیں تو جواب یہی ملتا ہے کہ جو سپریم کورٹ نے معاملے کو روکا ہوا ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ جو نیب کی ترامیم ہوئی تھی ان کا کیا معاملہ، ان کا فائنل معاملہ کیا ہے. تو یہ تقریباً 6 مہینے سے اسی کا انتظار ہو رہا ہے. تو باقی ہم تو انتظار کر رہے ہیں، لیکن جو 6 جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں ان کو انصاف کب ملے گا یہ بھی پتا نہیں. وہ بھی ہمارے ساتھ ہی آج منصف اور ملزم ایک ہی کنارے میں کھڑے ہیں. تو بہرحال یہی تماشا ہے ہمارے بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر کہ آج منصف خود انصاف مانگ رہے ہیں، وہ خود انصاف کے طلبگار ہیں. اور میرا تو خیال ہے کہ یہ 2-3 سال اور گزرے تو ہمیں نیب سے پینشن دینی پڑے گی ان کو، کیونکہ 18 سال میں پینشن ہو جاتی ہے. یہ تقریباً 14 سال تو پورے ہو گئے. اور کوئی سوال؟ اچھا سر، یہ رفیق صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ عمران خان کی حکومت جو بہت اوپر جا رہی تھی اس کو گرایا گیا ہے، اس کے اوپر آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ یار میں نے وہ دیکھی نہیں ہے، میں ان سے بات کروں گا، اس کے بعد کوئی جواب دے پاؤں گا کہ وہ اصلی بھی ہے یا نہیں ہے. لوگ کچھ کہتے ہیں اصلی ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں ہے. ذرا میں دیکھ کے ان سے بات کر کے آپ کو بتاؤں گا. یہ ان کی رائے ہے، ہر ایک آدمی کو اپنی رائے کے اظہار کا حق حاصل ہے. جیسے پیٹرول بھی 300 روپے ٹچ کرنے لگا ہے، بجلی بھی جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے. یہ پی ڈی ایم کا جو گٹھ جوڑ ہے نون اور پیپلز پارٹی ہے، کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، کب تک چلے گا یہ؟ نہیں، یہ اب تو پی ڈی ایم تو تھی نہیں نا، یہ تو اب پی ایم ایل این کی حکومت ہے. تو باقی وہ جو کریں گے محنت کرنی پڑے گی، فیصلے کرنے پڑیں گے. اس میں بدقسمتی میں صلاحیت میں بڑی کمی نظر آتی ہے. پہلے بھی 16 مہینے میں ایک ناکام حکومت تھی. تو ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ ہدایت فرمائے. شیخ رشید پیشن گوئی کرتے ہیں، آپ کو پیشن گوئی کریں گے حکومت؟ نہیں، شیخ رشید صاحب حالت دیکھ لی ہے نا آپ نے، پیشن گوئی کرنے والی. سر ایران کے صدر آئے ہیں، آپ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، یہ تعلقات زیادہ بڑھنے چاہیے. یہ دورے بجائے کئی سالوں میں ایک دورے کے سال میں ایک آدھ دورہ ضرور ہونا چاہیے. کبھی ہم وہاں جائیں، وہ یہاں پر آئیں، کیونکہ اس میں یہ باقی ممالک کے ساتھ آپ کا کوئی چوائس ہوتی ہے کہ ان سے بات کریں نہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمسایہ بنایا ہے تو ایک دوسرے سے تعلقات بہتر کرنے چاہیے. سر گیس پائپ لائن جو بحال ہوگی، گیس پائپ لائن کی حقیقت جو ہے اس پر یہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، یہ ایک حقیقت پر مبنی ایشو ہے. اس کے فیکٹس کو ذرا اسٹڈی کر لیں. ایک لیگل ایشو ہے، اس پر یہ جو روز بیانات دیتے ہیں، کبھی وزراء دیتے ہیں، کبھی اور لوگ دیتے ہیں، یہ بات مناسب نہیں ہے. اس معاملے کی حقیقت میں بھی جانتا ہوں، یہ سب حضرات کو پتہ ہونا چاہیے. تو اس کو تھوڑا سینکشن لگے ہوئے ہیں، اگر سینکشن سے ایگزمپشن ملے گا تو یہ پروجیکٹ آگے چل سکے گا، ورنہ مشکل ہے. یہ لاس یا فائدے کی بات علیحدہ ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم نے جو ایل این جی کا نظام بنایا تھا وہ گیس جو ہے وہ ایران کی گیس کی قیمت کے مقابلے میں ہے.